محترم سامعین، چھوٹے چھوٹے الفاظ بڑے بڑے سبق دے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں چند ایسے اقوال جو ہماری زندگی میں روشنی بکھیر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے بنتے ہیں جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ جو آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ یہ مان چکے ہیں کہ آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کو بہت سی خرافات سے بچا لیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی، کامیابی، بڑا کارنامہ خود پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، بالخصوص اپنے دل اور اپنی زبان پر۔ ہم گناہ کرنے کے لیے دروازہ بند کرتے ہیں، مگر اللہ پاک دروازے کے نیچے سے آکسیجن کا انتظام فرماتا ہے تاکہ ہم آسانی سے سانس لے سکیں۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ لو، مگر دوسروں کا ظرف، فطرت اور خصلت وغیرہ دیکھنے کی بجائے اگر اپنے آپ کو دیکھ لیا جائے تو سب سے بہتر ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ ہمارے گھر، تعلقات، دوست، رشتہ داریاں پودوں کی طرح ہیں، انہیں پودوں کی طرح توجہ اور نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا تو یہ خوبصورت پھول بن کر کھلیں گے اور ان کی خوشبو پھیلے گی، یا پھر یہ مرجھا کر ختم ہو جائیں گے، اور جب پودے مرجھا جائیں تو وہاں کانٹے دار جھاڑیاں اور موذی حشرات بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب تعلقات کی طرف توجہ اور نگہداشت نہ کی جائے تو پھر بدگمانیاں، بدزبانیاں، شکوے شکایات کی جھاڑیاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ وہ وقت کتنی بے بسی کا ہوگا جب لوگ ہم پر مٹی ڈالنے کو بھی ثواب سمجھیں گے، اور یہ وقت ہم سب پر آئے گا۔ ہمیشہ اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر وہ راضی ہو گیا تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ خالی ہے۔ اور یہ نصیحت زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ لوگ پیار کے لیے اور چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ جب تک فیصلہ گھر کے بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خاندان نہیں ٹوٹتا۔ جب خاندان میں ہر کوئی بزرگ کا کردار ادا کرنے لگتا ہے تو خاندان کی عزت چوراہے پر آ جاتی ہے۔ 3 چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پاتی ہیں: پھول، کانٹے اور خوشبو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کر دو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ روایت شعب الایمان میں موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہیں جو سب سے عمدہ اخلاق والے ہوں، جن کے کاندھے جھکے ہوئے ہوں، یعنی وہ عاجزی کرنے والے ہوں۔ وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو محبت نہیں کرتا، اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ذرا سوچئے، صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ تو ایک مختصر سا لفظ ہے، اور اگر آپ پورا رکوع، پوری سورت یا پورا پارہ پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثواب صرف معنی سمجھ کر پڑھنے پر موقوف نہیں، کیونکہ الف لام جیسے حروف مقطعات کا مطلب نہ صحابہ کو معلوم تھا، نہ آج ہمیں، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہم ان کا صحیح مطلب جان سکیں، لیکن پھر بھی ان کی تلاوت پہ اجر ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تلاوت چاہے ہم سمجھ نہ بھی پائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر عظیم اجر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت والا بن کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی اللہ کے کلام سے سیر نہ ہوتے، لیکن افسوس آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دن میں گھنٹوں موبائل اور دنیاوی کاموں میں لگا دیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکالتے۔ حالانکہ اگر روزانہ صرف ایک رکوع بھی تلاوت کر لیں تو سینکڑوں نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں درج ہو جائیں گی۔ محترم دوستو، قرآن کی تلاوت دلوں کو زندگی دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، گھروں میں رحمت اور برکت لاتی ہے، اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جو دل قرآن سے آباد ہوتا ہے وہ گندگی، حسد اور بغض جیسی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو، کامیابی کبھی ایک دن میں نہیں ملتی، بلکہ یہ صبر اور محنت کا پھل ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بزرگ استاد اور ان کا ایک شاگرد رہتا تھا۔ شاگرد بہت ذہین تھا، لیکن اس میں صبر اور عاجزی کی کمی تھی۔ وہ ہمیشہ ہر چیز کا فوری نتیجہ چاہتا۔ ایک دن استاد نے شاگرد کو ایک خالی میدان میں لے جا کر کہا، بیٹا یہاں کچھ بیج بو کر اسے روزانہ پانی دو۔ شاگرد نے جلدی سے بیج بو دیے، اور اگلے دن آ کر دیکھا کوئی پودا نہیں ہوگا۔ وہ مایوس ہو گیا اور شکایت کرنے لگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو سب وقت کا ضیاع ہے۔ استاد نے مسکرا کر کہا، صبر رکھو اور اپنا کام کرتے رہو۔ شاگرد نے دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی روزانہ پانی دینا جاری رکھا۔ کئی ہفتے گزر گئے، لیکن زمین سے کچھ بھی نہ نکلا۔ شاگرد کا صبر جواب دے گیا، اور اس نے استاد سے کہا، یہ بیج بالکل خراب ہیں۔ استاد نے اسے خاموشی سے پانی دینے اور نگہداشت کرتے رہنے کا حکم دیا۔ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ ایک صبح شاگرد نے دیکھا کہ جہاں اس نے بیج بوئے تھے وہاں سے ننھے پودے نکل آئے تھے۔ وہ حیران رہ گیا۔ استاد نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹا، کامیابی درخت کی طرح ہوتی ہے، اس کا پھل فوری نہیں ملتا، بلکہ صبر، محنت اور مستقل مزاجی سے ملتا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح بیج کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے،
ویسے ہی کامیابی کو بھی پروان چڑھنے میں صبر چاہیے۔ محنت جاری رکھیں، نتیجہ خود آپ کے قدموں میں ہوگا۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے صبر، محنت اور مستقل مزاجی بہت ضروری ہیں۔ اللہ پاک ہمارے دل کو علم و حکمت کے نور سے روشن فرمائیں، آمین۔